تاریخ کے صفحات کبھی صرف حروف اور الفاظ تک محدود نہیں ہوتے، یہ خون، دہواں، خوف اور بہادری کی کہانیاں سناتے ہیں۔ یروشلم، جو کہ قدیم زمانے میں ایک روحانی اور تاریخی مرکز تھا، ایک ایسا شہر تھا جس نے ہزاروں سالوں تک اپنے مقدس مقام اور عقیدہ کی حفاظت کی۔ لیکن 7ویں صدی قبل مسیح کی حدود میں اس شہر کو رومی طاقت، ٹائٹس کے زیر قیادت، ایک شدید محاصرہ اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ نہ صرف تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے بھی قابل غور ہے۔ قرآن پاک اور معتبر تفاسیر میں اس واقعے کی عکاسی ملتی ہے، جہاں حق اور ظلم کے درمیان جنگ کے نتائج واضح طور پر بیان ہوئے ہیں۔ یروشلم اس وقت یہودیوں کے لیے ایک روحانی مرکز تھا، جہاں بیت المقدس، ان کا مقدس ترین مقام، واقع تھا۔ رومی سلطنت، جس کی طاقت اور فوجی مہارت دنیا بھر میں مشہور تھی، اپنے اثر و رسوخ کو قائم رکھنے کے لیے کسی بھی سرکشی کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ ٹائٹس، جو کہ رومی شہنشاہ وسپیزین کا بیٹا تھا، اپنی فوج کے ساتھ یروشلم کی جانب بڑھا۔ اسلامی تفاسیر اور تاریخی مستند ذرائع کے مطابق یہ محاصرہ شدید اور نہایت خونریز تھا۔ شہر کی دیواریں ٹوٹ رہی تھیں، گلیاں اور محلے خون سے رنگین ہو گئے تھے، اور ہر طرف خوف کا عالم چھا گیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں انسانی ہمت اور استقامت کے ساتھ ساتھ ظلم کے نتائج بھی واضح طور پر دکھاتا ہے۔ جیسے قرآن میں بیان ہوا، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ دنیا میں عارضی فتح حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کا انجام ہمیشہ نقصان دہ ہوگا۔ ٹائٹس نے یروشلم کو گھیر لیا اور ہر ممکنہ حکمت عملی استعمال کی۔ رومی فوج نے شہر کی ہر سمت پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ شہر کے اندر رہنے والوں کو بھوک اور قلت کے ذریعے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ حاصرے کے دوران رومی فوج نے شہر کے لوگوں میں دہشت پھیلائی تاکہ ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ یہ محاصرہ کئی مہینوں تک جاری رہا۔ لوگ اپنے گھروں میں قید ہو گئے اور ہر طرف انسانی المیہ چھایا رہا۔ یروشلم کے یہودی رہنما بہادری سے لڑتے رہے، لیکن رومی فوج کی مشینری اور منصوبہ بندی کے سامنے کچھ نہیں ٹھہرس کی۔ آخرکار بیت المقدس کا مقدس مقام جل گیا اور شہر کی تاریخی دیواریں اور عمارات تباہ ہو گئیں۔ محاصرہ صرف عمارتوں تک محدود نہیں تھا۔ ہزاروں عام شہری، بچے، خواتین، بوڑھے، سب اس ظلم و بربریت کے شکار ہوئے۔ اسلامی تاریخ اور تفاسیر کے مطابق یہ واقعہ انسانیت کی فطرت اور ظلم کے نتائج کا عکاس ہے۔ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ دنیا میں ظلم کے آگے کبھی کبھار فتح حاصل ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں ہر شخص کے اعمال کا حساب لازمی ہوگا۔ اسلامی علماء کرام کے مطابق یہ واقعہ حق اور باطل کے درمیان انسانی جدوجہد کی ایک واضح مثال ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق دنیا میں انصاف اور ظلم کے نتائج وقتی طور پر نظر آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی عدالت ہر صورت میں قائم ہے۔ ٹیٹس اور رومی فوج کی کامیابی دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایک سبق ہے، لیکن آخرت میں ہر عمل کا مکمل حساب ہوگا۔ محاصرہ کے آخری مہینوں میں یروشلم کے اندر حالات انتہائی خراب ہو گئے۔ خوراک کی قلت اور بیماریوں نے لوگوں کو مزید کمزور کر دیا۔ تاریخی منابع کے مطابق شہر کے اندر بھوک اور بیماری کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مارے گئے، اور جو زندہ بچے اور خواتین تھے وہ رومی فوج کے قبضے میں آئے۔ اسلامی تفاسیر میں بھی اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ جو قومیں ظلم میں مبتلا ہوتی ہیں ان کے لیے دنیا میں عارضی نتائج ہوتے ہیں، لیکن آخرکار حق کا بول بالا ہوتا ہے۔ ٹائٹس نے شہر کے ہر حصے کو گھیر کر اس کی مکمل تباہی یقینی بنائی۔ بیت المقدس کی مقدس عمارات، بازار اور عوامی جگہیں جل گئیں، اور ہزاروں سال پرانی تاریخ خاک میں تبدیل ہو گئی۔ خواتین، بچے اور بوڑھے سب اس ظلم کی لپیٹ میں آئے۔ بہت سے لوگ غلام بن گئے اور بعض کو قتل کر دیا گیا۔ یروشلم کی تباہی نے دنیا کے نقشے کو بدل دیا۔ رومی سلطنت کی طاقت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی فوجی قوت کے طور پر سامنے آئی۔ یہ واقعہ مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ظلم اور ناانصافی کبھی مستقل نہیں رہتی۔ ٹائٹس کی کامیابی دنیاوی نقطہ نظر سے ایک بڑی فتح تھی، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے یہ محض ایک وقتی کامیابی تھی۔ یروشلم کی تباہی کے بعد رومی سلطنت نے شہر کو اپنے کنٹرول میں رکھا، مگر اس کی روح اور اہمیت مکمل طور پر مٹ نہیں سکی۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک تاریخی محاصرہ تھا، بلکہ ایک اخلاقی اور روحانی سبق بھی ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کی راہ پر چلنے والے لوگ آخرکار
ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں، اور ظلم کے کرنے والے کبھی بھی دائمی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ صرف ماضی کی تصویر نہیں، بلکہ وہ آئینہ ہے جو ہمیں سچائی، انصاف اور ایمان کی راہوں پر گامزن رہنے کا سبق دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔